اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ ختم تو ہونا ہی ہے، چاہے غم کو یا پھر ہم کو۔ میں بھلا مایوس کیوں ہو جاؤں، میرے پاس تو اللہ ہے جو کن فیا کن کا مالک ہے۔ وہ ضرور سنے گا میری دعائیں انشاءاللہ۔ اے یوسف کو یعقوب سے ملوانے والے میرے رب، میری محبت کو میرے حق میں بہترین کر کے میرے نصیب میں لکھ دے اور اسے میری محرم بنا دے، آمین ثم آمین۔ انتظار یار بھی لطف کمال ہے، انتظار یار بھی لطف کمال ہے، آنکھیں کتاب پر اور سوچیں جناب پر۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے۔ بے وقوف نہ بنیے۔ محبت مانگی نہیں جاتی، کی جاتی ہے اور دی جاتی ہے، نبھائی جاتی ہے اور کبھی کبھی ہو جاتی ہے اور زیادہ تر کھو جاتی ہے۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ ہاتھ، مجھے بس اتنا اختیار چاہیے تم سے، مجھے بس اتنا اختیار چاہیے تم سے کہ سب کے سامنے تمہارا ہاتھ تھام کر چل سکوں۔ ترازو، محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے پیار کتنا ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جس میں مرد کی محبت زیادہ ہو، عورت کی محبت جتنی مرضی شدید ہو کہ کبھی بھی ایک مرد کو باندھ کے نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی ایسے رشتے لمبا عرصہ چلتے ہیں۔ جو تمہیں روتا چھوڑ کر سو سکتا ہے، یاد رکھنا وہ تمہیں کھو کر کبھی نہیں روئے گا۔ نہیں ہے حوصلہ مجھ میں تمہیں کھونے کا، نہیں ہے حوصلہ مجھ میں تمہیں کھونے کا، سن لو یہ دنیا مجھ کو کھو دے گی اگر تم مجھ سے کھو گئے۔ زندگی سے تھوڑی وفا کیجیے، زندگی سے تھوڑی وفا کیجیے، جو نہیں ملتا اسے دفع کیجیے۔ ہر کوئی نہیں ہوتا آپ کے قابل، ہر کوئی نہیں ہوتا آپ کے قابل، تنہا بیٹھ کے چائے کا مزہ لیجیے۔ چھوڑنا دینا ہمیں راہ محبت میں، زمانہ طلبگار ہے ہمیں تنہا دیکھنے کے لیے۔ آخر کتنا چاہنا پڑتا ہے ایک شخص کو کہ وہ کسی اور کو نہ چاہے۔ رات کٹتی رہی آنکھوں میں یہ دل آرزو کرتا رہا، رات کٹتی رہی آنکھوں میں یہ دل آرزو کرتا رہا، کوئی بے صبر روتا رہا، کوئی بے خبر سوتا رہا۔ ہو سکتا ہے مر جاؤں کچھ دنوں میں، ایک شخص دل جلا رہا ہے روز روز تھوڑا۔ کوئی پیار میں دل توڑ دیتا ہے، کوئی پیار میں دل توڑ دیتا ہے،
کوئی دوستی میں بھروسہ توڑ دیتا ہے، کوئی دوستی میں بھروسہ توڑ دیتا ہے۔ جینا تو کوئی غلاب سے سیکھے جو خود ٹوٹ کر دو دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ جون ایلیا کہتے ہیں، اب خوشی دے کے ازما لے خدا، اب خوشی دے کے ازما لے خدا، ان غموں سے تو میں نہیں مرتا۔ تجھ کو معلوم ہی نہیں کتنے طلبگار ہیں ہم تیرے، تجھ کو معلوم ہی نہیں کتنے طلبگار ہیں ہم تیرے، ان فرشتوں سے پوچھ جو روز دعا میں لکھتے ہیں نام تیرا۔ اور مرد تو اسی سوچ سے ہی مر جاتا ہے، اور مرد تو اسی سوچ سے ہی مر جاتا ہے کہ اس کی من پسند عورت کو کوئی اور ہاتھ لگائے گا۔ جون ایلیا کہتے ہیں، تم حقیقت نہیں ہو تم حسرت ہو، تم حقیقت نہیں ہو تم حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو۔ میں کس طرح چھوڑ دوں تمہیں، میں کس طرح چھوڑ دوں تمہیں، تم میری زندگی کی عادت ہو۔ داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو، تم میری آخری محبت ہو۔ الفاظوں کے دیوانے بہت ملیں گے، الفاظوں کے دیوانے بہت ملیں گے، تلاش اس کی کرو جو خاموشی کو سمجھے، جو خاموشی کو سمجھے۔ جون ایلیا کہتے ہیں، مجھ سے نہیں کٹتی یہ اداس راتیں، مجھ سے نہیں کٹتی یہ اداس راتیں، کل صورت سے کہوں گا مجھے لے کر ڈوبے۔ پھر سے محسوس ہوئی تیری کمی شدت سے، آج بھی دل کو منانے میں بہت دیر لگی۔ ہوتی نہیں دوستی چہرے سے، ہوتی نہیں دوستی چہرے سے، دوستی تو دل سے کی جاتی ہے، صورت ان کی خود ہی پیاری لگتی ہے، جن کی قدر دل سے کی جاتی ہے، جن کی قدر دل سے کی جاتی ہے۔ دلوں میں اللہ بستا ہے، اسے سیاہ مت ہونے دیں، ورنہ جب مہر لگ جائے تو انسان کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو کھو دیتا ہے اور گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، اور گمراہی کا رستہ یقیناً بہت برا رستہ ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تو بس تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا امتحان لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تم تھک گئے ہو، مگر تھکنا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن فرماتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ ہم اور آپ جتنے بڑے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر ہمیں عاجز بنا دے گی، اور پھر احساس ہوگا کہ ہم نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ اللہ کو آپ کی کب کون سی ادا بھا جائے یہ آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے اس سے مانگیں اپنی زبان اور اپنے انداز میں۔ وہ سب زبانیں سمجھتا ہے، وہ سب انداز ادائیں جانتا ہے۔ وہاں سکے نہیں نیتیں چلتی ہیں، وہاں وہ بخشنے پر آئے تو ایک شکوے پر ہی بخش دے،
خبر نہیں کون سی دعا پر عطا ہو جائے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیے، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں صاحب۔ آپ جب بھی کمزور پڑنے لگو بس اتنا سوچ لیا کرو کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے بس اتنا ہی ہے جتنا آپ برداشت کر سکیں۔ کبھی اللہ آپ کو برداشت سے زیادہ اور بڑے امتحان میں نہیں ڈالتا، اور وہ جو بھی کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو کبھی مایوس مت ہونا، جب بھی لگے اب کمزور پڑنے لگے ہیں۔ اللہ سے باتیں کرنا، نماز میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے، بے شک وہ سب مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے۔ بس کبھی مایوس ہو کر اس سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ وہ عطا ضرور کرتا ہے، اپنے بندے کی طلب دیکھتا ہے۔ اسے جس کا مانگنا پسند آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اور مانگے، رو رو کر مانگے ضرور دوں گا، اور بے شک وہ رحیم ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا رب ہے۔